السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ النازعات، آیت نمبر 20 سے 26 تک کا ترجمہ۔ ایک بہت بڑی نشانی جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی طرف جانے کا حکم دیا تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک بہت بڑی نشانی دی، جو نشانی جا کر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دکھلائی۔ تو فرعون کا کیا رد عمل آیا، اس کا تذکرہ ان آیات میں ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھتے ہیں ان آیات کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، پھر ارا اس نے دکھایا، اس کو۔ ایک لفظ ہوتا ہے را، حمزہ کے بغیر، را، اس کے معنی ہوتے ہیں دیکھنا، اور یہ لفظ ہے ارا، اس کے معنی ہے کسی اور کو دکھانا۔ پھر ارا اس نے دکھائی، اسے، پھر دکھائی اس نے اسے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے دکھائی فرعون کو۔ فَأَرَاهُ، پھر دکھائی اس نے، اسے، کیا دکھائی؟ الآیۃ الکبریٰ، الآیۃ آیت، نشانی، الکبریٰ بہت بڑی، الآیۃ الکبریٰ بہت بڑی نشانی۔ فَأَرَاهُ الْآیَةَ الْكُبْرَى، پھر اس نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ایک بڑی نشانی دکھائی۔ کیا نشانی دکھائی؟ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جو ہے وہ پھینکا۔ جیسے ہی فرعون کے آگے وہ عصا پھینکا، وہ عصا جو ہے وہ ایک اژدہا، ایک سانپ کی شکل اختیار کر گیا۔ اب فرعون کو چاہیے تھا کہ یہ اتنی بڑی نشانی کہ کہاں ایک عصا، ایک ڈنڈا وہ پھینکا ہے تو وہ سانپ کی شکل اختیار کر گیا، اور سانپ بھی وہ زندہ سانپ ہے، حرکت کر رہا ہے، کوئی ماڈل نہیں، کوئی نمونہ نہیں ہے۔ تو چاہیے تھا کہ وہ ایمان لے آتا، لیکن فرعون نے نہ مانا، ایمان نہ لایا اور انکار کر دیا، بلکہ کہا کہ یہ تو ایک جادو ہے، اور جادو کو کہہ کے اس کو ٹھکرا دیا۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، تو کذب اس نے جھٹلا دیا، تو کذب اس نے جھٹلا دیا۔ ایک لفظ ہوتا ہے کاذبہ، اس کے معنی ہوتے ہیں جھوٹ بولنا، اور کذبہ کے معنی ہوتے ہیں کسی کو جھٹلانا، کسی بات کو رد کر دینا۔ فَكَذَّبَ، تو اس نے جھٹلا دیا، وَعَصَىٰ، اور عصا نافرمانی کی، اور عصا نافرمانی کی۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، تو اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی۔ کہتا نہیں میں مانتا، یہ معجزہ نہیں ہے، یہ کوئی نشانی نہیں ہے، یہ جادو ہے، اور جھٹلا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ ثم ادبر یسعیٰ، ثم پھر ادبر وہ واپس پلٹ گیا، ادبر وہ واپس پلٹ گیا۔ کیسے پلٹا؟ یسعیٰ، یسعیٰ،
سا وہ دوڑا، یسا وہ دوڑتا ہے، یعنی دوڑ دھوپ کرتے ہوئے۔ یہ جو جاتے ہیں نا حج عمرے کے لیے، تو وہاں ایک عمرے کا رکن ہے سعی کرنا، دوڑنا۔ صفا مروہ دو پہاڑیاں ہیں، ان کے درمیان تھوڑی سی جگہ ہے جہاں دوڑ لگاتے ہیں، اس کو سعی کہتے ہیں۔ اسی سے ہے وہ بھی لفظ، سا وہ دوڑا، اس نے کوشش کی، یسا وہ دوڑتا ہے۔ اب وہ کہنے لگا فرعون موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ جادو ہے، لہٰذا میں بھی اپنے جادوگر بلاتا ہوں اور آپ کا مقابلہ کرواتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، بلا لے تو بھی اپنے جادوگر، تو کرا لیتے ہیں مقابلہ۔ دن طے ہو گیا، میدان بھی طے ہو گیا، جگہ بھی طے ہو گئی اور وقت بھی طے ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی چاہتے تھے کہ یہ میرا پیغام باقی لوگوں تک چلو پہنچ جائے گا، کسی کو تو بات سمجھ آئے گی نہ آئے گی، اس کو نہیں آتی تو نہ آئے۔ تو دن طے ہو گیا مقابلے کے لیے، تو ثم ادبر، پھر وہ پلٹ گیا، یسا اپنی دوڑ دھوپ کرتے ہوئے، اپنی پلاننگ منصوبہ بندی کرتے ہوئے کہ کس کس کو بلانا ہے، کون کون سا جادوگر آئے گا، کیسے بلانا ہے، وہ ساری پلاننگ کرتے ہوئے وہ واپس چلا گیا۔ ثم ادبر یسا، پھر وہ منصوبہ بندی کرتے ہوئے پلٹ گیا۔ فحشر فنادا، اس نے حسب پروگرام، حسب اعلان کہ جو وعدہ کیا تھا کہ فلاں دن مقابلہ ہوگا اور فلاں میدان میں ہوگا، اس نے لوگوں کو اکٹھا کر لیا، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اب لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، اس نے پہلے اعلان کر دیا ابھی مقابلہ ہونا ہے کہ بات سن لو میری۔ کیا اعلان کرتا ہے؟ فحشر، پھر حاشرہ، اس نے اکٹھا کیا، حاشرہ اس نے جمع کیا، فحاشرہ پھر اس نے جمع کیا، لوگوں کو جمع کیا، ایک مجمع لگ گیا، لوگ مجمع میں جمع ہو گئے۔ اب جمع ہو گئے تو فنادا، پھر نادا، اس نے اعلان کر دیا۔ اب مجمع میں مقابلہ بھی ہونا تھا، جادوگر بھی آئے ہوئے تھے۔ جب جادوگر اور موسیٰ علیہ السلام آمنے سامنے ہوئے، جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے بتائیے آپ وار کریں گے یا ہم کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی آپ بھی پہلے وار کر لیں۔ انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی تو وہ ہلنے لگی، جب ہلنے لگیں تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تھوڑا سا گھبرا گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا موسیٰ ڈرنا، تو ہم پھینک اپنا آسا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نام سے جب پھینکا آسا تو وہ ان کی جو رسیاں تھیں، ان کی چھڑیاں تھیں جو انہوں نے پھینکی، جادوگروں نے وہ حرکت کر رہی تھیں، ان کو کھا گیا۔ جب ان کو کھا گیا تو جادوگر سمجھ گئے کہ یہ تو جادو نہیں ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام واقعی پیغمبر ہے۔ تو انہوں نے فوراً وہاں اعلان کر دیا ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے، اور سجدے میں گر گئے۔ اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے سجدہ کر لیا اور ایمان لے آئے۔ اب فرعون کو غصہ آ گیا، فرعون نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی فیصلہ تو میں نے کرنا تھا، تم نے میرے اعلان کے پہلے ہی فیصلہ کر لیا ہے، لہذا میں تمہیں سخت سزائیں دوں گا۔ اور انہوں نے کہا بھی تو کیا کرے گا، ہمیں سزا دے کہ زیادہ سے زیادہ اسے جان سے مار دے گا نا، ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ اللہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور ہماری آخرت سنور جائے، تو جو کرنا چاہتا کر لے، ہم تیری ان سزاؤں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ فنادا، تو فرعون نے اعلان کیا، وہ ڈٹا ہوا ہے، وہ واپس نہیں ہٹا اپنے موقف پر۔ کیا کہتا ہے؟ فحشر فنادا، پھر لوگوں کو جمع کیا اور اعلان کیا۔ اعلان کیا کرتا ہے؟ فقال انا ربکم الاعلی، فقال، پھر قال اس نے کہا، فقال پھر اس نے کہا، فرعون نے کہا، آنا میں، ربکم
رب رب ہوں، کم تمہارا، ربکم تمہارا رب۔ فقال اس نے کہا انا ربکم میں تمہارا رب ہوں۔ اب لیکن ڈٹا ہوا کہتا ہے کہ میں رب ہوں، مانتا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے الاعلیٰ سب سے برتر، اچھا رب بھی ہوں تو ہمارا معبود بھی ہوں اور سب سے برتر ہوں۔ سچی بات ہے، یہ اقتدار کا، قوت کا نشہ ہی ایسا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بات میری چلنی چاہیے، حکم میرا چلنا چاہیے، جو میں کہوں وہی بات درست ہے، اس کے علاوہ سب غلط ہے۔ یہ نشہ آج بھی حکمرانوں کے اندر ایسا ہی ہے، وہ کوئی ہزاروں سال پرانا حکمران ہو یا آج کا حکمران ہو، اکثر و بیشتر کوئی الا ماشاءاللہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، ورنہ اکثر حکمرانوں کا یہی حال ہے۔ جس کے ہاتھ میں قوت آ گئی ہے نا، وہ کہتا ہے بس میں ہی چلوں۔ یہ آج کے چلو یہ ہے کہ اپنے آپ کو رب نہیں کہلواتے، لیکن اصل میں پیچھے رب یہی حقیقت ہوتی ہے۔ رب کیا ہوتا ہے؟ جس کی بات مانی جائے، جس کا حکم مانا جائے، وہی رب ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہی حکم چلے، کوئی قانون نہیں، کوئی دستور نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی معاشرت نہیں، کوئی اسلام نہیں، نہ کہیں بات ہماری چلنی چاہیے، جو ہم نے کہا ہے وہ صحیح ہے، باقی سب غلط ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں یہی شریعت ہے، یہی قانون ہے، یہی لا ہے، یہی دستور ہے۔ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے آج کل پاکستان میں۔ تو اس نے بھی کہا کہ میں ہوں تمہارا رب الاعلیٰ سب سے برتر، نہیں مانا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام فقال انا ربکم الاعلیٰ، پھر کہا کہ میں تمہارا سب سے برتر رب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام لگے رہے ایک عرصہ تک، لوگوں کو سمجھانے لگے، فرعون کو بھی دعوت دیتے رہے، فرعون سے کہتے رہے کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دے، ان کو میں لے جاتا ہوں واپس، کہتا ہے نہیں چھوڑتا۔ اچھا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے، مختلف قسم کے عذاب آئے مصر کے علاقے میں، کبھی قحط سالی آ گئی، کبھی سیلاب آ گیا، اور کبھی ٹڈیوں کا عذاب آ گیا، ہر طرف ٹڈیاں ہی ٹڈیاں، کبھی خون کا آ گیا، ہر طرف خون ہی خون، کئی جوکوں کا، جوئیں پڑ گئیں، ہر طرف کیڑے ہی کیڑے پڑ گئے۔ اس طرح کے طرح طرح کے عذاب آتے رہے۔ جب بھی کوئی عذاب آتا فرعون کہتا موسیٰ علیہ السلام سے اپنے رب سے دعا کریں کہ یہ عذاب ڈال دے تو میں بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے، اللہ تعالیٰ وہ مصیبت کو ٹال دیتا، لیکن فرعون پھر وعدے سے پھر جاتا، مکر جاتا اور بنی اسرائیل کو نہ چھوڑتا۔ بالآخر موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اکٹھا کر کے، اور ان کو پتہ نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام کی حکمت عملی ہوگی، میں تو حیران ہوں، کیا کمال موسیٰ علیہ السلام کا ذہن۔ ایک طرف پوری گورنمنٹ اور دوسری طرف محکوم ظلم کے پیسی ہوئی بنی اسرائیل قوم، اور اس قوم کو پھر موسیٰ علیہ السلام اکٹھا کرتے ہیں اور وہ پھر مصر سے نکل جاتے ہیں۔ فرعون کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے، اس کی جناب ISI فیل ہو گئی، ساری ایجنسیاں ادارے اس کے ناکام ہو گئے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نکل گئے پھر فرعون کو خبر ہوتی ہے، پھر کہتا او یہ کیا ہوا، یہ چھوٹی سی جماعت ہے، ہمیں اس نے تنگ کر رکھا ہے، اعلان کر دیا سب اکٹھے ہو جاؤ، لوگوں کو اکٹھا کر لیا، فوجیں جمع کر لی، کرو پیچھا۔ ایک طرف کہا بنی اسرائیل چھوٹی سی جماعت ہے، تو وہ بھی اس وقت لاکھوں میں تھے، لیکن فرعون کی اور اس کی لشکر و تعداد کے لحاظ سے تو کم تھے، لیکن فرعون نے اپنا لشکر اکٹھا کیا، لوگوں کو جمع کیا، پیچھے لگا دیا۔ اب جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، آگے وہ آ جاتا ہے، سمندر آ جاتا ہے، یہ جسے کہتے ہیں نا اور نہر سویز، سنا ہوگا آپ نے، وہ ایک سمندر کو پلاتی ہے دوسرے سمندر سے، وہ جو شاخ ہے سمندر کی، بحر احمر کی ایک شاخ ہے مصر کی جانب، اسے کہتے ہیں خلیج سویز۔ وہاں پہنچے موسیٰ علیہ السلام، آگے سمندر، تو اتنی دیر میں پیچھے سے فرعون کا لشکر بھی پہنچ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی دیکھ کے ڈر گئے، گھبرا گئے، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام، کمال موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پر اعتماد،
فرمایا کلا نہ 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 ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، ضرور راستہ دے گا۔ موسیٰ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، موسیٰ اپنا مار ذرا آسا پانی پر، آسا مارا پانی پر، سمندر میں 12 راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 12 خاندان بنے اس سے، وہ سمندر پار کر گئے۔ فرعون نے بھی دیکھا راستہ بنا ہوا ہے، اب سوچ رہا ہے بھی یہ کیا ہوا، سمندر میں راستہ کیسے بن سکتا ہے؟ کھڑا ہے پریشان سمندر کے کنارے پر فوج کو لے کر، پیچھے سے مارا، فرشتوں نے دھکا دیا اور سمندر میں پھینک دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتے ہیں فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَقَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، فَأَخَذَهُ پھر آخذ پکڑ لیا ہو اسے، فَأَخَذَهُ پھر اللہ پکڑ لیا اس کو، پھر آخذ پکڑ لیا ہو اسے، کس نے پکڑ لیا؟ اللہ، اللہ نے، فَأَخَذَهُ اللَّهُ پھر اللہ نے پکڑ لیا اس کو، کس میں پکڑ لیا؟ نقال الآخرت، نقال عذاب، نقال الآخرت آخرت کے عذاب میں، والاولا اور الاولا دنیا کے اور آخرت کے عذاب میں پکڑ لیا۔ جیسے ہی سمندر میں دھکا دیا، سمندر میں پورا اس کا لشکر، کایا دیکھو کس شان سے ہوگا، اور پل بھل میں کیسے سمندر کا لقمہ بن گیا، پورا لشکر سمندر کے اندر غرق ہو گیا۔ یہ تو ہو گیا دنیا کا عذاب کہ سمندر کے اندر غرق ہو گئے، اور پھر جو ان کے ساتھ آگے بن رہا ہے وہ آخرت کا عذاب۔ اس عذاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پکڑ لیا، فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَقَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ پھر اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ یہ واقعہ سنایا قرآن میں نازل ہو رہا ہے، مخاطب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن یہ تنبیہ ہے مکے والوں کے لیے اور تسلی اور حوصلہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ فکر نہ کریں کہ آپ کے ساتھ رب ہے، اور مکے والوں کے لیے تنبیہ تھی کہ تم باز آ جاؤ، اگر تم باز نہ آئے تو پھر دیکھ لو فرعون کا کیا حشر ہوا تھا۔ ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، ان بے شک، فی ذالک فی میں، ذالک اس واقعے میں، ان فی ذالک بے شک اس میں یعنی اس واقعے میں، لعبرۃ لا یقینی، عبرتاً عبرت ہے، عبرتاً منصوب ہے، نسبی حالت میں ہے اس لیے کہ یہ انا کا اسم ہے، انا کا اسم نسبی حالت میں ہوتا ہے اور انا کی خبر جری حالت میں۔ لعبرتاً یقینی عبرت ہے، کس کے لیے؟ لیمن، لیے، من اس کے جو، لمن اس کے لیے جو، یخشا ڈرتا ہے، خاشع یخشا، خاشع وہ ڈر گیا، یخشا وہ ڈرتا ہے، لمن یخشا اس کے لیے جو ڈرتا ہے۔ اس واقعے میں حقیقت ہے کہ عبرت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے۔ ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشا بے شک اس میں یقینی عبرت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے۔ سو میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے بھی یہ عبرت ہے، ایک سبق ہے، ہر اس ڈرنے والے کے لیے سبق ہے۔ کیا سبق ہے؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کی فرعون اور اس کے لشکر نے بات نہیں مانی، پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی اتباع نہیں کی، نشانی دیکھنے کے باوجود نہیں کی، تو کیا انجام ہوا کہ وہ سمندر میں غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا، اور آخرت کا عذاب پھر وہ بھی جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نشانی دی، یہ قرآن ایک نشانی ہے، ایک معجزہ ہے، ہاں جی، جو دلائل کی کتاب ہے۔ اگر ہم بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر کوئی بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا، آپ کی بات نہیں مانتا، نافرمانی کرتا ہے، تو اس کے لیے اس میں عبرت ہے، سبق ہے۔ اللہ کریم سے
دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے ہم اپنے تمام اعمال قرآن و سنت کے مطابق کریں، اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق ڈھالیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی گزاریں۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام۔ خوش رہیے، خوش رکھیے۔